نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مسابقۃ بین شقیقین۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مضمون نمبر 22 ہے، اور آج کا جو ہے ہم مسابقہ مقابلہ بین شقیقین، دو بھائیوں کے درمیان۔ تو سب سے پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی لغوی تحقیق، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ۔ کوشش یہ کیا کریں کہ لغوی تحقیق کے اندر ہی آپ جو ہے نا خود سے ترجمہ کرنے کی، خود سے جو ہے اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، قال سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ كنت واقفا يوم بدر وغلامان من الانصار معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء عن يميني وشمالي، والتفت إلي أحدهما وقال لي سرا من صاحبه أي عم هل تعرف أبا جهل؟ فقلت نعم، وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرنيه يا عم فإني أعطيت الله عهدا إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. وقال لي الآخر سرا من صاحبه، أرني يا عم فإني عاهدت الله إن عاينته أن أضربه بسيفي حتى أقتله. فبين أنا كذلك إذ برز أبو جهل فقلت ألا تريان هذا أبو جهل هذا صاحبكم، فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه. تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ عبارت آ گیا۔ اب اس کی جو ہے لغوی تحقیق دیکھیں۔ سابقہ یسابق، مسابقہ پیچھے گزر چکا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا، باب فعال سے ہے۔ ایک ہے سبق یسبق، آگے بڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح شقیقین، شقیقین جو ہے وہ یہ تثنیہ ہے، اس کی جمع آتی ہے شقیق، یعنی سگے بھائی، حقیقی بھائی کو کہتے ہیں، جیسے اخ شقیق، اخت شقیقۃ، ٹھیک ہے۔ اس کی جمع شقائق آتی ہے۔ اور شق یشق نصرہ سے جب یہ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا۔ اور واقفاً، کھڑا ہوا، وقف یقف، ضرب یضرب سے ہے، یہ استعمال ہوتا ہے، اس میں فاعل ہیں۔ غلامان، یہ غلام کی تثنیہ ہیں، اور اس کی جمع جو ہے وہ غلمان آتی ہیں، لڑکے کو کہتے ہیں۔ اور آگے والتفت، التفت یلتفت، التفات باب افتعال سے، واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے متوجہ ہو جانا۔ وقال لی سرا من صاحبہ، اے عم، اے چچا، اے عم، اے جو ہے وہ منادہ ہے، یا اے حمزہ مفتوحہ، قریب میں آپ کسی کو جب آواز دینا تو اے کہتے ہیں، اے عم، اے چچا۔ عم کی جمع اعمام۔ عرف یعرف، حل تعرف، ضرب یضرب سے کیا آپ جانتے ہیں، حل تعرف کیا آپ جانتے ہیں۔ فقلت نعم، وماذا تريد منه یا ابن اخی، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اے میرے بیٹے، یہ میرے بھتیجے، ٹھیک ہے۔ ارادہ یرید، ارادہ سے ہے، ترید واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ قال، تو اس نے کہا، اخبرت، مجھے بتایا گیا، واحد متکلم فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، باب فعال سے ہے یہ، ٹھیک ہے۔ انہ یسب، سب یسب، اس کا معنی یہ ہے کہ گالی دینا، ٹھیک ہے۔ سب یسب کا معنی ہے گالی دینا۔ ارنی ہی، اری جو ہے وہ باب فعال سے ہے، ارا یری، ارا کا معنی ہے دکھانا، ایک ہے رآ یرا، اس کا معنی ہے دیکھنا۔ اعطیت، اعطا یعطی، اعطا کا معنی دینا، یعنی میں نے اللہ کو دیا ہے وعدہ، یعنی اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ ان رأیتہ ان اقتلہ، قتل یقتل، مات یموت، دونوں جو ہے واحد متکلم مضارع کے صیغے ہیں، اور دونوں نصرت سے ہیں۔ وقال لی الآخر سرا من صاحبی ارنی فإنی عاہدت اللہ، عاہدت، عاہد یعاہد، معاہدہ باب فعال سے، اس کا معنی بھی ہے یعنی وعدہ کرنا، میں نے وعدہ کیا ہے اللہ سے۔ ان عاینت، عاین یعاین، معاینہ، اس کا معنی ہے دیکھنا، ٹھیک ہے، دیکھنا ہے یہ۔
ان اضربہ بسیفی حتی اقتلہ فبین انا کذلک اذ برز یبرز پیچھے گزر چکا ہے ظاہر ہونا، اسی سے ضمیر بارز اس ضمیر کو کہتے ہیں جو ظاہر ہو۔ الا تریانی، تریانی جو ہے نا تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ فشد علیہ مثل الثقرین، ثقرین ثقر کی جو ہے وہ تثنیہ ہے، اور ثقر کہتے ہیں اس کو شکار، یہ باز کو جو شکار کرتا ہے، اور اس کی جمع اسقر سقور آتی ہے، ٹھیک ہے۔ حتی ضربا، یہاں تک کہ اس کو مارا، ضربا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو ثم انصرف، انصرف ینصرف، انصراف کا معنی ہے پھر جانا، یعنی پھر گیا، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں انصرف تو پھر میں پھر گیا، اور ایک ہے صرف یصرف، ضربہ سے اس کا معنی ہے پھیرنا، اور اسی طرح صرف یصرف تصریف کا معنی بھی پھیرنا آتا ہے۔ فاخبرا، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد مسحتما، مسح یمسح، فتح سے اس کا معنی ہے پہنچنا، صاف کرنا، یعنی مسح کرتے ہیں کوئی چیز پہنچنی ہو تو کوئی، جیسے آپ شیشہ صاف کریں یا تلوار صاف کریں تو کوئی کپڑا لے کے اس سے اوپر گویا کہ ایک مسح کی طرح پہنچتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سیف، تلوار کو کہتے ہیں، سیوف اس کی جمع آتی ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ کے فضل سے لغوی تحقیق ہو گیا۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ مسابقۃ بین شقیقین، دو سگے بھائیوں کے درمیان مقابلہ۔ قال سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کنت واقفا یوم بدر، میں بدر والے دن کھڑا ہوا تھا کہ وغلامان من الانصار، انصار کے دو لڑکے، یعنی انصار کے دو لڑکے جو کون تھے؟ معاذ بن عفرا اور معوذ بن عفرا، دونوں بھائی تھے۔ انصار کے جو دونوں لڑکے تھے، عن یمینی و شمالی، ایک میرے دائیں جانب تھا اور دوسرے میرے بائیں جانب تھا۔ یمین دائیں کو کہتے ہیں، شمال بائیں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والتفت الی احدہما، تو ان میں سے ایک میری طرف متوجہ ہوا۔ قال لی سرا من صاحبہ، اپنے ساتھی سے چھپ کر کہا، یہاں ساتھی سے مراد جو ہے وہ اپنے بھائی ہیں، اپنے اس بھائی سے چھپ کر میرے کان میں کہا، اے عم هل تعرف ابا جہل، اے میرے چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ اے عم هل تعرف ابا جہل، فقلت نعم وماذا تريد منه يا ابن اخي، میں نے کہا جی ہاں، آپ اس سے کیا چاہتے ہیں میرے بھتیجے، یعنی وماذا تريد منه، اس سے کیا چاہتے ہیں آپ اے میرے بھتیجے؟ قال، اس نے کہا، اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے۔ ارنی، مجھے وہ بتائیے، مجھے دکھائیے، وہ یعنی مجھے دکھائیے، مجھے دکھائیں وہ کون سا ہے۔ یا عم، اے چچا، فإنی اعطیت اللہ عہدا، اس لیے کہ میں نے اللہ کو وعدہ دیا ہے، یعنی میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ان رأیتہ ان اقتلہ او اموت دونہ، اگر میں اس کو دیکھوں تو اس کو قتل کروں گا یا اس سے پہلے میں مر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو اگر دیکھا تو میں قتل کروں گا، یا جو ہے وہ اموت دونہ، یعنی اس کے مقابلے میں اس سے پہلے مر جاؤں گا، یا اس کو ماروں گا یا خود مروں گا، یہ مطلب مراد ہے۔ تو وقال علی الآخر سرا من صاحبہ، دوسرے والے نے مجھے کہا اپنے ساتھی سے چھپ کر، یعنی دوسرے بھائی نے مجھے کہا، ارنی یا عم، مجھے دکھائے میرے چچا، فإنی عاہدت اللہ، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ان عاینتہ، اگر میں اس کو دیکھوں تو ان اضربہ بسیفی، میں اپنے تلوار سے اس کو ماروں گا، حتی اقتلہ، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کروں۔ فبین انا کذالک، اسی دوران کہ میں اسی طرح تھا، یعنی ہم باتیں کر رہے تھے، یعنی اسی دوران کہ ہم ابھی باتوں میں لگے ہوئے تھے، اذ برز ابو جہل، ابو جہل ظاہر ہوا، فقلت، تو میں نے کہا، الا تریانی، کیا تم دونوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کیا یہ نہیں دیکھتے ہو کہ ھذا ابو جہل، یہ ابو جہل ہے، وھذا صاحبکم، یہ تمہارا ساتھی ہے، یعنی ساتھی سے یہاں مراد نہیں، یہ نہیں کہ تم ساتھی، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو، یعنی آپ کا مطلوبہ شخص یہ ہے، ٹھیک ہے۔ فشد علیہ،
فشدّا یعنی ٹوٹ پڑے اس پر مثل الصقرین دو باز کی طرح حتیٰ ضرباہ یہاں تک کہ ان دونوں بچوں نے اس کو مارا. ضربا تثنیہ کا صیغہ. ثم انصرف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبراہ اور پھر یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ گئے پھر گئے. فاخبراہ اور دونوں نے ان کو خبر دی. ہو سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. فقال حضور نے فرمایا ایکما قتلہ تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا؟ قال کہا کہ کل منہما یعنی قال کا قائل جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے. عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کل منہما ان دونوں میں سے بلکہ یہ غلط ہے. قال کل منہما ان دونوں میں سے ہر ایک نے کہا. قال کا فاعل کل ہے. انا قتلتہ میں نے اس کو قتل کیا. ٹھیک ہے. دونوں کہنے لگے میں نے مارا. دوسرے نے کہا میں نے مارا. حتیٰ قال پھر حضور نے فرمایا یہاں قال کا قائل جو ہے حضور ہیں. هل مسحتما سیفیکما ٹھیک ہے. کیا تم دونوں نے اپنی تلواروں کو صاف کیا؟ مسح یعنی صاف کیا. سیفیکما سیفی ٹھیک ہے. تثنیہ ہے اس لیے کہ تثنیہ حالت نسبی میں تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ یا ما قبل جو ہے وہ مفتوح آتا ہے. تو قال لا ان دونوں نے کہا نہیں. فنظر النبی فی السیفین حضور نے دونوں تلواروں کو دیکھا اور فقال فرمائے کلاہما قتلہ دونوں نے اس کو قتل کیا. یعنی حضور نے تعریف کی دونوں کی اور کہا کہ تم دونوں نے اس کو جو ہے وہ قتل کیا. اب سوالات دیکھ لیجئے. مسم الشقیقین المتسابقین دو مقابلہ کرنے والے سگے بھائیوں کا نام کیا ہے؟ لما اراد الشقیقان ان یقتلا ابا جہل دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو قتل کرنے کا ارادہ کیوں کیا؟ کیف تتجلی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتنا و سلوکنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبت ہمارے زندگی میں اور ہمارے طریقے میں کس طرح جلوہ افروز ہوتی ہے یعنی کس طرح چمکتی ہے. بما شبہ الکاتب الشقیقین عندما شد علی ابی جہل کاتب یعنی لکھنے والے نے دونوں بھائیوں کو کس چیز سے تشبیہ دی جب ان دونوں نے ابو جہل پر سختی سے وہ دونوں ٹوٹ پڑے. ایہما قتل ابا جہل ان دونوں میں سے ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ تو یہ آج کا سبق الحمدللہ.